الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سن کر کے مشرکین سے سن کر کے ان کو کوسو کہ دیکھو آپ پر کیا اعتراض کرتے ہیں، دین کے بارے میں کیا اعتراض کرتے ہیں. رب تعالیٰ نے فرمایا ادھر توجہ نہ کرو، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، تم اپنے کام میں لگو، نمازیں قائم کرو، زکاتیں دو. جو بھی اپنے نفوس کے لیے خیر آگے بھیجو گے اللہ تعالیٰ سے اسے پاؤ گے. بے شک اللہ تعالیٰ جو کرتے ہو. پھر ان کی قباحت وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا، یعنی یہود نے کہا جنت میں نہیں داخل ہوگا مگر وہ جو یہودی، اور نصارہ نے کہا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ نَصَارًا. رب تعالیٰ فرماتے یہ ان کی خواہشات تھی. تو کہتے دلیل تو لاؤ اگر ہو سکتی. کون سی دلیل ہے تمہارے پاس؟ اربابوں من دون اللہ تم نے بنا رکھے، خدا کے پیغمبروں کو تم شہید کرتے رہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تم نے تکذیب کی، قرآن کی تم نے تکذیب کی. ان باتوں کے بعد تمہیں جنت ملے گی؟ فلا کیوں نہیں؟ یہ نفی ہے. انہوں نے کہا تھا نا لن يدخل الجنۃ، اس نفی کے بعد بلا ہے. بلا جو ہے نفی کے بعد ہوتا ہے. بلا کیوں نہیں داخل ہوگا؟ تم کہتے ہو لن يدخل الجنۃ الا من كان هودا او نصارى، تو کیوں نہیں داخل ہوں گے؟ وہ داخل ہوں گے من اسلم وجهه للہ، جس نے اپنا چہرہ خدا کے سامنے جھکا دیا اور نیکی کے کام بھی کرتا ہے، عقیدہ بھی صحیح، عمل بھی صحیح. فَلَهُ أَجْرٌ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. خوف حزن کا فرق پہلے بیان ہو چکا. اور کہا یہود نے نہیں یہ نصارہ کسی چیز کا، اور کہا نصارہ نے نہیں یہ یہود کسی چیز کا، حالانکہ وہ تلاوت کرتے ہیں کتاب کو. اسی طرح کہا ان لوگوں نے جو نہیں جانتے مثل ان کی بات کے. پس اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن ان چیزوں میں جن میں وہ اقرار کرتے ہیں. اور کون زیادہ ظالم ہے اس سے جس نے منع کیا اللہ تعالیٰ کی مسجدوں میں اس کا کہ اس کا ذکر کیا جائے، ان مسجدوں میں ذکر کیا جائے، ان مسجدوں میں نام اللہ تعالیٰ، اور کوشش کی اس نے ان کے خراب کرنے. وہ لوگ ہیں ما کان لہم، ان کو حق نہیں تھا کہ داخل ہوتے مسجدوں میں مگر خوف کرنے والے. ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہوگی اور ان کے لیے آخرت میں بھی عذاب ہوگا عظیم. اور اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب، پر جہاں سے تم منہ پھیرو بس اس جگہ اللہ کی توجہ ہے. بے شک اللہ تعالیٰ خشاش کرنے والا جاننے والا. اور کہا انہوں نے کہ بنا لی اللہ تعالیٰ نے اولاد، سبحانہ، بلکہ اسی کے لیے ما فی السماوات والارض کل لہ قانتون، سب کے سب اس کے فرمانبردار ہیں. وہ بغیر نمونے کے پیدا کرنے والے آسمانوں کا اور زمین کا، اور جس وقت طے کرتے ہیں کسی معاملے کو تو پختہ بات ہے، کہتے ہوتے کن پس وہ ہو جاتا ہے. اور کہا ہم لوگوں نے جو نہیں جانتے کیوں نہیں کلام کرتا ہم سے اللہ تعالیٰ، یا کیوں نہیں آتی ہمارے پاس نشانی. اسی طرح کہا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، لیکن ان کی بات تھی تشابہت قلوبہم، ان کے دل آپس میں مشابہ ہوتے. تاکید سے ہم نے بیان کی آیات اس قوم کے لیے جو یقین رکھتے. بے شک ہم نے بھیجا تجھے حق دے کر بشیر، خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا. اور نہیں تو سوال کیا جائے گا ان اصحاب الجحیم، دوزخ والوں کے بارے میں. اور ہرگز نہیں راضی ہوں گے تجھ سے یہودی اور نہ نصرانی، یہاں تک کہ تو ان کی ملت کی پیروی کرے. تو کہہ دے بے شک ہدایت اللہ تعالیٰ کی ہی وہ ہدایت ہے، اور البتہ اگر تو نے پیروی کی ان کی خواہشات کی بعد اس کے کہ آ چکا تیرے پاس علم نہیں تیرے لیے اللہ کی طرف سے تو ولی اور نہ نصر.
وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی پڑھتے کتاب کو ہفتہ تلاوتی جیسے ہفتہ اس کے پڑھنے کا، وہ لوگ ہیں ایمان لاتے اس کتاب پر، اور جس نے انکار کیا اس کا پر وہ لوگ ہیں خاسرون، نقصان اٹھانے۔ اوپر بھی یہود اور نصارہ کا ذکر تھا، آگے بھی انہیں کی، کیونکہ اسرائیلی ہیں آگے بھی انہیں کی ترتیب۔ یہود کا یہ دعویٰ تھا لیست النصارى علی شیء، اے علی شیء ذو تبدو بہ۔ یہود نے کہا کہ نصارہ کسی چیز پر نہیں ہے جو قابل اعتبار ہو، یعنی ان کا مذہب بالکل جھوٹا ہے۔ وقالت النصارى لیست اليہود علی شیء، نصارہ نے ضد میں آ کر کے کہا کہ یہود کسی چیز پر نہیں ہے علی شیء ذو تبدو بہ، کہ جس چیز کا کوئی اعتبار ہو، ان کا دین کلیتاً ہو۔ حالانکہ دونوں گروہ کتاب پڑھتی، تو اصل یہودیت کا دین موسیٰ علیہ السلام کی تورات تھی، اصل کتاب تو سچی ہے، دین بھی سچا ہے۔ نصارہ کا اصل دین عیسیٰ علیہ السلام کا دین ہے، اور ان کو انجیل ملی تھی، اصل دین کیسے جھوٹا ہو گیا لوگوں کے خراب ہونے سے؟ یہ تو ضد بری ہے۔ فرمایا اسی طرح انہوں نے کہا جو نہیں جانتے لٹلا ہوا، مشرکین نے کہہ دیا یہودوں کا مذہب بھی جھوٹا، نصارہ سے بھی جھوٹا ہم ہے۔ بس اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا قیامت کے دن جن چیزوں میں اختلاف، یہ فیصلہ ہوگا عملی، دلیل اور برہان کا فیصلہ تو دنیا میں ہو چکا، کتابوں کے ذریعے، پیغمبروں کے، سچا مذہب کون سا ہے، جھوٹا کون سا، لیکن عملی فیصلہ اما الی الجنۃ و اما الی النار، یہ فیصلہ قیامت۔ آگے شان نزول سمجھیں پھر ربط سمجھیں۔ ایک اس کے شان نزول یہ بیان کرتے ہیں کہ مساجد اللہ سے مراد ہے مسجد اقصی کی بے حرمتی۔ تیتس کے تھا توتا، تیتس رومی بھی کہہ دیتے ہیں، تیتاؤس رومی بھی کہہ دیتے ہیں۔ اس کے زمانے میں حملہ ہوا، مسجد اقصی کی بڑی بے حرمتی، جو عبادت کرنے والے ان کو قتل کیا گیا، اور بے پناہ مظالم جیسے اس وقت عراق میں ہو۔ مچاٹ فرانسیسی کہتا ہے کہ وہاں اتنا خون تھا وہ آدمیوں کا، مرد اور عورتوں کا، کہ گھٹنوں گھٹنوں تک گھوڑے انسانی خون میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اگر اس سے مساجد اللہ سے مسجد اقصی مراد تو پھر ربط یہ ہے کہ ابھی آپ نے یہود نصارہ کا ذکر کرا تو مسجد اقصی کے ساتھ ان کا تعلق۔ دوسرا شان نزول یہ بیان کرتے ہیں کہ مساجد اللہ سے مسجد حرام مراد ہے۔ مثلا 6 ہجری میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 1500 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر کے عمرے کے حدیبیہ کے مقام پر پہنچے، کافروں نے نہ جانے دیا۔ تو اگر اس سے وہ مسجد حرام مراد ہو تو پھر ربط یہ ہے کہ وہ اوپر آپ نے پڑھا کذالک قال الذین لا یعلمون، مشرکین اور کفار کا ذکر بھی تو ہے نا۔ ربط سمجھ آ گیا؟ شان نزول کے ساتھ ربط دونوں۔ کون زیادہ ظالم اس سے جس نے اللہ تعالیٰ کی مسجدوں میں اللہ کے ذکر سے روکی اور ان کے خراب کرنے کی کوشش کی؟ وہ لوگ، ان کو کوئی حق نہ تھا کہ مسجدوں میں داخل ہوتے مگر خوف کرتے۔ اہل بدعت نے یہاں سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ ہم جب مسجدوں میں ان کی درود پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تو یہ وہاں بھی ہمیں روکتے ہیں، وہ اس کا مصداق ہیں، ومن اظلم ممن۔ لیکن یہ ان کے پرلے درجے کی نادانی ہے۔ حکم و ذکر بالجہر تباہ شدہ کے ساتھ، میں نے مقصود بات اس میں کی، اخفاء ذکر بھی تباہ شدہ ہے، درود شریف پڑھنے کا شرعی طریقہ بھی تباہ شدہ ہے، مقصود بات میں نے کی۔ اور میں نے وہاں ٹھوس حوالے دیے ہیں
کہ ورف و صوت بے ذکر ود دعائے برد مخالف للامر کی قولی تھا. چاروں امام اس پر متفق ہیں اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ تو بڑے تھے. اونچی دعا مانگنی بھی بدعت، اونچی ذکر کرنا بھی بدعت. ایک ہے توجہ الی دعا. توجہ الی دعا کا یہ معنی مثلا میں یہ کہوں بیماروں کی صحت کے لیے دعا کریں، بارش کے لیے دعا کریں، فلاں صاحب فوت ہو گئے اس کی مغفرت کے لیے دعا کریں. یہ دعا نہیں، یہ دعا کی استدعا ہے کہ لوگوں کے ذہن میں تو نہیں کیا کرنا ہے کہ کہہ سکتے، لیکن دعا اونچی مانگنی، ذکر اونچی کرنا یہ بدعت. حوالے ان میں دیکھ لینا. اچھا، اور نمازوں کے بعد بلند آواز سے جو ذکر کرتے ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اخفاء ذکر میں ہم نے ٹھوس حوالے دے دی. البدائع بن آئے تھے یہ معتزلہ کی 216 ہجری میں ایجاد ہے، اور یہ درودیں جو نماز کے اذانوں کے آگے پیچھے پڑتے ہیں یہ رازیوں کی ایجاد ہے مصر میں. وہ سب حوالے ہم نے بتا دی ہیں، دیکھ لینا. عجیب بات ہے کہ آج اپنے آپ کو سنی کہلانے والے کوئی معتزلہ کے دامن میں گھسے ہوئے ہیں، کوئی رازیوں کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اصل چیز تو وہ کہتے ہیں یہ وہابیت لا حول ولا قوت الا باللہ. ضرور ان کتابوں کو دیکھیں. حکم و ذکر بالجہر، اخفاء ذکر اور درود شریف پڑھنے کا شریک ہے. بلند آواز سے پڑھنا مراد نہیں ہے یہاں سے، ماں ذکر. میں نے حوالے دے دیے کہ مسجد کے اندر اونچی آواز سے قرآن پڑھنا بھی مظہری وغیرہ کے حوالے کہ لا یجوز و جائز. ایک ہی نمازی ہو تو اونچی آواز سے قرآن نہیں پڑھ سکتا. ٹھوس حوالے ہم نے دے دیے وہاں فکر. اس لیے حوالے آپ کو اکٹھے کہیں نہیں ملے گے انشاءاللہ. تو ذکر بھی آہستہ کرو، اور اسی طرح یہ صلاتے ولاتے تمام بدعات سیاح ہیں، سختی سے ان سے پڑے. تو یہاں سے ذکر مراد ہے، جہر بالذکر نہیں جیسے ان کا مستقبل. اوپر 10 حق کا ذکر تھا، ما ننسخ من آیۃ. ان میں پہلی نسخ جو تھی وہ قبلے کا مسئلہ تھا. قبلہ 16 مہینے یا 17 مہینے مسجد اقصی، پھر حکم و کعبے کی طرف رخ پھیرنے کا. اس پر لوگوں نے بڑی لہدے کی کہ دیکھو جی کہتے آج ادھر منہ کرو کل ادھر منہ کرو، ہم کون سی بات مانیں. اس کا جواب دیا وللہ المشرق والمغرب، مشرق بھی رب کی مغرب بھی رب. فینما تولوا فثم وجہ ان اللہ واسع علیم. آپ اس جملے کو اچھی طرح سنیں. تولو کا لفظ یہ متعدی ہوتا ہے. تولو کا لفظ متعدی ہے، واللہ جو ولی متعدی ہے. اب اس کا مفعول کیا ہے؟ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ، جہاں اپنے چہرے تھے. تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ یہ مفعول ہے. اب اس کا کیا معنی؟ ایک تفسیر تو صاحب مدارک وغیرہ نے کی، ابو البرکات نصفی صاحب کنز رحمہ اللہ تعالی مدارک والے، اور بھی تفسیروں میں ہے. وہ یہ معنی کرتے ہیں ففی ای مکان، جس جگہ میں تم تولو وجوہکم پھیرو اپنے چہرے، فثم مسجد حرام جو ہے اس میں اللہ کی توجہ ہے، وہ اللہ کا قبلہ ہے. مشرق سے منہ کرو تم، شمال سے کرو، جنوب سے کرو، مغرب سے کرو، جس جگہ سے تم رخ پھیرو مسجد حرام کی طرف وہی اللہ کا قبلہ ہے. کیا کہا؟ صاحب مدارک رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ تُوَلُّوا، یہ جو متعدی آتا ہے وجوہکم اس کا مفعول محذوف ہے. وہ کہتے ہیں فَفِي أَيِّ مَكَانٍ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ، جس جگہ سے تم جو پھیرو اپنے چہرے سما مسجد حرام کی طرف، جس طرف سے منہ پھیرو تو فسما یہی مسجد حرام اللہ کا قبلہ ہے. وجہ اللہ یعنی قبلۃ اللہ ہے. تو جس جگہ سے بھی تم منہ پھیرو یہ اللہ کا قبلہ ہے. یہ صاحب مدارک مانا کرتا.
دوسرے حضرات یہ مانا کرتے ہیں کبیر، البحر المحیط، روح المعانی، کہ یہ نفلی نماز کے متعلق ہے کہ جس طرف بھی تم منہ کرو، یعنی نفلی نماز تم نے گدھے پر شروع کی، گھوڑے پر شروع، ادھر پڑھو ادھر پڑھو ادھر پڑھو، نفلی نماز میں یہ گنجائش۔ فرمایا وقالت کا حضر اللہ بنا، ربط بھی واضح، اوپر یہود اور نصارہ کا ذکر بھی ہے اور مشرکین کا ذکر بھی ہے، اور یہ سبھی اس خرافات میں مبتلا ہیں۔ وقالت الیہود عزیر، وقالت النصارى اللہ کی بیٹی، پھر خود ان کو بنانے کے بعد خود دعویٰ کیا نحن ابناء اللہ واحباؤہ، اور مشرکین نے وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، فرشتوں کو رب کی بیٹیاں بنا کہ پردے میں رہتی ہیں خدا کی بیٹی۔ فرمایا ان لوگوں نے کہا، یہود نے، نصارہ نے، مشرکین نے، اتخذ اللہ ولدا، اللہ نے اپنے لیے اولاد تجویز کر لی، ٹھہرا لی، بنا لی۔ سبحانہ بل لہ ما فی السماوات والارض، کل تنوین عوض مضاف الیہ، کل من فی السماوات والارض، سب کے سب اس کے فرمان بردار ہیں، نہ اس کا بیٹا نہ بیٹی نہ بیوی، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا، وہ تو ذات ہے بدیع السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کو بغیر مثال اور نمونے کے پیدا کرنے والے۔ بدعت کے معنی ہوتے ہیں نو ایجاد، ایک بدعت ہے شرعی وہ مضمون ہے، ایک بدعت ہے لغوی اس میں کوئی حل نہیں۔ ہم نے رائے سنت میں مبسوط باسط پر یہ اہل بدعت جو ہے عوام کو نفر کرنے کے لیے کہتے ہیں، دیکھو جی یہ مولوی کہتے ہیں بدعت بری ہے، لاؤڈ اسپیکر بدعت نہیں ہے، اینک بدعت نہیں ہے، گھڑی بدعت نہیں ہے، کار بدعت نہیں ہے، گاڑی بدعت نہیں ہے، جہاز بدعت نہیں ہے، ٹوٹی بدعت نہیں ہے، ہاں سائیکل بدعت نہیں ہے، ٹانگا بدعت نہیں ہے، ان پر چڑھتے ہیں اور یہ بدعتی ہے۔ عوام بیچارے بڑے سادہ، بھائی یہ بدعات لغویہ ہیں، بدعات شرعیہ ہیں۔ بدعت شرعی کیا ہے؟ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے دین میں کوئی چیز گھڑی اور اس کو ثواب سمجھا، عقاب سمجھا، وہ بدعت ہے۔ یہ لغوی چیزیں ہمارا اپنا وجود بھی تو بدعت ہے، ہم اس وقت تھے، تو ان بدعات کی ترجیح میں مقصود بات اس میں دیکھ لینا رائے شمار۔ فرمایا جس وقت وہ طے کرتے ہیں کسی معاملے کو تو کہتے ہیں کن فیکون۔ یہاں دیکھیے دو قرات ہیں، قرآن سبا میں سے بعض نے تو پڑھا فیکون، نصب کے ساتھ ہو تو یہ کن امر کا جواب ہے، اور یکون و رفع کے ساتھ ہو تو پھر یہاں مبتدا محذوف مانتے ہیں، یوں کہتے ہیں کن فہو یکون، ہوا مبتدا یکون خبر، مبتدا خبر مل کر کے جواب امر ہے، اسی لیے وہ گویا کہ اس پر نہیں آیا مجزوم نہیں۔ وقال الذین لا یعلمون، اور کہا ان لوگوں نے جو نہیں جانتے، علم سے خالی ہے، ہم سے اللہ تعالیٰ کیوں نہیں کلام کرتا، یا ہمارے پاس کیوں آیت نہیں آتی۔ آیت حصی بھی مراد ہے، معنی آیت معنی سے مراد ہے قرآن کریم کی آیت، اس پر اترتی آیتیں ہم پر کیوں نہیں آتی، اور اسی سے مراد ہے معجزہ، وہ معجزے ہمیں کیوں نہیں ملتے۔ اسی طرح ان لوگوں نے کہا جو پہلے تھے، جیسے انہوں نے کہی تشابہت قلوبہم قلوبہم، ان کے دل ان کے دلوں سے ملے ہوئے، جو ان میں تھا قارور آپس میں ان کا ملا ہوا۔ ہم نے تحقیق سے بیان کر دی آیتیں لقوم یوقنون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کا کام ہے حق بیان کرنا، نہیں مانتے تو نہ مانے، انا ارسلناک بالحق بشیر ونذیر ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، دوزخیوں کے بارے میں تجھ سے سوال نہ ہوگا کہ یہ کیوں دوزخ میں گئے، کیوں؟ یہ سوال تو دو وجہ سے ہو سکتا ہے، ایک یہ کہ آپ کے بس میں ہو ایمان دینا، تو آپ سے یہ سوال ہو کہ آپ کے اختیار میں تھا، بس میں تھا،
آپ نے اس کو کیوں ایمان سے نہیں نوازا، یہ کیوں دوزخ میں دیا؟ تو وہ تو قرآن پاک کی نصیحت ہی ہے، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، تو ہدایت نہیں دے سکتا جس سے تیری محبت ہو۔ تو جب ہدایت دینا تیرا کام نہیں رب کا کام ہے تو پھر یہ سوال کیوں ہو کہ یہ دوزخ میں کیوں گیا؟ دوسری شرط، یا تو اس لیے سوال ہو کہ معاذ اللہ تعالی آپ نے تبلیغ میں کوتاہی کی، تبلیغ میں کوتاہی کی ہو تو پھر سوال ہو سکتا ہے کہ آپ نے کما حق کو تبلیغ کیوں نہیں کی؟ تو یہ بھی شرم بات ہے کہ آپ نے تبلیغ، آپ نے تو اپنی جان تک کو پیش کیا ہے، کوئی تبلیغ میں کوتاہی نہیں، تو دوزخ میں جو جاتے ان کے بارے میں کوئی آپ سے سوال نہیں۔ آگے فرمایا یہود نصارا اپنے کام میں لگے ہیں، ہر کوئی تو سے یہودی بھی راضی نہ ہوں گے، نصرانی بھی، حتیٰ